جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک بہت بڑا گناہ وہ مال حرام کی کمائی ہے۔ مال حرام کی کمائی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں ان قریب میری امت پر وہ وقت آئے گا، ان قریب میری امت پر وہ وقت آئے گا جب لوگوں کو فکر ہی نہ ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ان قریب میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے کہ جب لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کل تمہیں اپنی کمائی اور اپنے اخراجات کے بارے میں جواب دینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے۔ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے۔ نمبر 1، بتاؤ زندگی کہاں لگائی؟ نمبر 2، بتاؤ جوانی کہاں کھپائی؟ نمبر 3، بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ زندگی، جوانی، کمائی، خرچ، علم۔ تیسرا سوال، کہاں سے کمایا؟ حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، مثلا مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، جنت اس پر حرام۔ مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے کپڑوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے جسم پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ بیت اللہ تک آ گیا اور کعبے کا پردہ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی غذا حرام کی، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کی پرورش ہوئی حرام سے، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ چنانچہ علماء نے اس کی ذیل میں لکھا، مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، مال حرام کے ساتھ عبادات قبول نہیں ہوتی، مال حرام کے ساتھ صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اور مسلم شریف ہی کی روایت ہے، مال حرام سے تم نے کچھ صدقہ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی معیشت کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں، دھڑلے کے ساتھ رشوت کو گفٹ سمجھ کے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فیک ڈاکیومنٹس جمع کرا کر جو ہے وہ ٹینڈر پاس کروا رہے ہوتے ہیں، فیک ڈاکیومنٹس جمع کروا کر اپنی نوکری کو حرام کر رہے ہوتے ہیں، سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، سپلائی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، فیچرز کچھ بتاتے پروڈکٹ کے اور ایکچولی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اس سب کو شامل کر کے کیا ہمارا مال وہ اس میں حرام کی نحوست نہیں آ جاتی؟ پھر حرام کاروبار، شراب نوشی کا معاملہ، سود خوری کا معاملہ، بے حیائی کو دکھا کر مال کمانے کا معاملہ، ناپ تول میں کمی کر کے مال کمانے کا معاملہ، نہ جانے کتنی صورتیں مال حرام کی ہیں اور دھڑلے کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دور تھا، ہمارے بڑے بتاتے کہ محلے میں ایک گھر اگر ہوتا 17ویں نمبر پر، مثال کے طور پر 18ویں نمبر پر، کوئی بھی نمبر آپ سمجھ لیجئے مکان کا، تو پتہ ہوتا تو پورے محلے والوں کو اور گھر والے بچوں سے کہتے، بیٹا اس گھر سے کوئی شے مت کھانا، وہاں مال حرام آتا ہے، وہاں حرام کی کمائی آتی ہے۔ اور آج کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندے نے ایک لباس پہنا 10 درہم کا، 1 درہم بھی اس میں حرام کا ہے، جب تک پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ مال حرام کی نحوست ہے، یہ مال حرام کی نحوست ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے وجود میں کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مال حرام سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں۔ آج ہمارے معاشرے سنورتے نہیں ہیں، یہ مال حرام کی نحوستیں ہیں۔ آج ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے، یہ مال حرام کی نحوستیں ہیں۔ ورنہ جمعے میں کروڑوں مسلمان دعائیں تو کر رہے ہیں نا،
عمرے کے موقع پہ لاکھوں مسلمان، حج کے موقع پہ لاکھوں مسلمان دعائیں کر رہا ہے، لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے ہمارے معاملات بگڑتے چلے جا رہے، سنور تو نہیں رہے۔ اس میں ایک بہت بڑی نحوست یہ مال حرام کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ رزق حلال تھوڑا ہو وہ کفایت کر جائے گا، اور حلال کمانا ایک فرض ہے۔ اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، اور جب بندہ یہ فرض ادا کر کے حلال کمائے گا انشاءاللہ وہ اجر و ثواب بھی پائے گا۔ پھر وہ حلال کا لقمہ حدیث میں آتا ہے جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ گے، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ گے، وہ مال جو تم اس لیے کماؤ گے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن مال حرام تو نحوست ہے، مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی، مال حرام کے ساتھ عبادات قبول نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مال حرام اگر وجود میں جا رہا ہے تو یہ جسم پھر جہنم کا مستحق ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔